بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ اتنی دور سے میں اس تقریب میں شریک ہو رہا ہوں۔ بہت مبارک تقریب ہے جہاں ماشاءاللہ بچوں نے قرآن پاک حفظ کیا ہے۔ مجھے بتایا گیا ہے کہ 13 بچوں نے قرآن حفظ کیا ہے، 3 نے گردان مکمل کی ہے ماشاءاللہ، اور 25 لوگوں نے سیرت کا کورس کیا ہے، اور 12 بزرگوں نے قاعدہ پڑھا ہے۔ یہ ساری وہ خوشخبریاں ہیں جو میں نے سنی ہے مولانا قاری محمد وسیم صاحب سے۔ قاری محمد وسیم صاحب ہمارے جامعہ میں 10 سال انہوں نے پڑھا ماشاءاللہ، اور 3 سال حفظ میں پڑھایا بھی ہے۔ میں ان کی صلاحیتوں سے بہت پر امید ہوں کہ انشاءاللہ باذن اللہ یہ اس ادارے کو، القرآن ایجوکیشن سسٹم کو بہت آگے لے کر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور جو کچھ میں نے ان کو یہاں دیکھا جب یہ جامعہ میں پڑھتے تھے، یہاں پڑھاتے تھے، اور جو ان کی کارکردگی وہاں سے مجھے بتائی جا رہی ہے اور کچھ میں نے دیکھی بھی ہے، تو میں اس علاقے کے لوگوں کو، اس محلے کے لوگوں کو، اور ان خاندانوں کو جن کے بچے یہاں پڑھ رہے ہیں، ان کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ کا جس ادارے سے تعلق ہوا ہے، امید ہے کہ آپ مایوس نہیں ہوں گے۔ قرآن مجید کا حفظ یہ تو بہت بڑی بابرکت چیز ہے۔ ان تمام بچوں کو جنہوں نے قرآن مجید کی حفظ کی، سعادت حاصل کی، ان کے والدین کو، ان کے خاندانوں کو، ان کے اساتذہ کو میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا اعزاز ہے اساتذہ کے لیے بھی، کہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے، اور ان بچوں کے خاندانوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ بہت برکتوں سے نوازے۔ سیرت کے حوالے سے جو کورس کروایا مولانا قاری وسیم صاحب نے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے کورس مزید کروانے چاہیے، اور لوگوں کو اس میں حصہ لینا چاہیے، خوب پڑھنا چاہیے۔ بزرگوں نے، بڑی عمر کے لوگوں نے تعلیم بالغاہ میں جو قرآن پڑھنا شروع کیا ہے، قاعدہ پڑھنا شروع کیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اپنی عمر کا یہ بہترین مصرف ہے۔ جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور پھر موقع مل جاتا ہے قرآن پڑھنے کا، حدیث پڑھنے کا، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنے کا، تو اس سے بہتر کوئی زندگی کا مصرف نہیں ہو سکتا۔ میں اس کو کہتا ہوں کہ ان کی لاٹری نکل آئی ہے۔ تو جو حضرات سیرت کورس کر رہے ہیں یا وہ کرنا چاہتے ہیں، یا بڑی عمر کے لوگ تعلیم بالغاہ میں حصہ لینا چاہتے ہیں، تو وہ ان کے لیے بہت شاندار ایک سنہری موقع ہے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں۔ میں اس موقع پہ مولانا قاری وسیم صاحب کو کچھ نصیحتیں کرنا چاہتا ہوں، اور ان تمام مدارس کو اور اسکولوں کو جو اس وقت میں اپنے اسکول یا مدرسہ شروع کر رہے ہیں۔ وہ ایک ہمارے ملک میں جن مسائل سے ہم دوچار ہیں اس وقت میں، جو افراتفری ہے، شورش ہے، فتنے ہیں، اخلاقیات ہمارے کہاں جا رہے ہیں، جذباتیت ہے، سطحیت ہے، نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، اور حکومت کے قانون کا احترام نہیں ہے، آپس میں تعلقات اچھے نہیں ہیں۔ ان حالات میں جو سب سے بڑی چیز جہاں سے ہمارا معاشرہ بن سکتا ہے، اور ہمارا جو یہ ہجوم ہے، یہ قوم بن سکتا ہے، وہ مدرسہ اور اسکول ہے۔ مدرسہ اور اسکول کی تعلیم کے اس چشمے پر ہم ہمت کے ساتھ بیٹھ جائیں، اور ابھی سے ہم ان بچوں کی ذہن سازی کریں، ان کو اچھی تعلیم بھی دیں، ان کی تربیت بھی دیں، تو امید ہے کہ ایک اچھے نتائج حاصل ہوں گے انشاءاللہ تعالی۔ ابھی سے ان بچوں میں، چاہے وہ حفظ کر رہے ہیں، مدرسہ پڑھ رہے ہیں، چاہے اسکول کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان کو اجتماعیت سکھائیں۔ ریاست اور ملک اور تہذیبیں وہ اجتماعیت کے ساتھ باقی رہتی ہیں۔ یہ جو فرقہ وارانہ آپس میں تقسیم در تقسیم ہے، سیاسی لحاظ سے ہم تقسیم در تقسیم ہے، اس طریقے سے اور بہت سارے گروپوں میں تقسیم ہے، تو یہ تقسیم ہمیں تباہ کر رہی ہے۔ تو ہم ابھی سے بچوں کے ذہنوں میں یہ بات ڈالیں کہ ہم ایک قوم ہیں، اور ایک قوم کس عنوان سے؟ اسلام اور مسلمانوں کے حوالے سے۔ اور جس ملک میں ہم رہتے ہیں، پاکستان، اس مملکت خداداد کے ہم پر حقوق ہیں، اس میں اس ملک کے ساتھ محبت کرنا، حب الوطنی کا اہتمام کرنا، اور اس ملک کو اپنا سمجھنا۔ تو ابھی سے بچوں کے ذہنوں میں اونرشپ ڈالیں کہ یہ ملک ہمارا ہے۔ جب اونرشپ آ جائے گی تو اس ملک کے نقصان کو اپنا نقصان سمجھیں گے، اس کے فائدے کو اپنا فائدہ سمجھیں گے۔ اسی طریقے سے جو حکومتی قوانین ہوتے ہیں، ریاست کے جو حقوق ہوتے ہیں، وہ بچوں کے ذہنوں میں ابھی سے ڈالیں، تاکہ اس ریاست کو اور ریاست کے قوانین کو ہم اس کے پابند ہوں۔ کیونکہ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت کے قوانین اور چیز ہے اور شریعت اور چیز ہے۔ یہ بڑی بے دینی ہے، گمراہی کی بات ہے۔
شریعت میں ریاست سب سے مقدم ہے، شریعت میں ریاست سب سے مقدم ہے، نبوت کے بعد سب سے بڑا جو درجہ ہے ہمارے ہاں ریاست اور خلافت کا ہے۔ تو ریاست کو باقی رکھنا، اس کی حفاظت کرنا، اس کی سلامتی کا خیال رکھنا، اس کے تقاضوں کو پورا کرنا، یہ ہمارے دین کی بہت بڑی ضرورت ہے۔ اس لیے ہمیں ابھی سے ان بچوں کو یہ بات سکھانی چاہیے، ان کو سمجھانی چاہیے۔ اسی طریقے سے جو مواقع ہمارے ہاتھوں سے ضائع ہو رہے ہیں، اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ کہ ہمارے بحیثیت قوم کے ہمارے اندر نظم و ضبط نہیں ہے، ڈسپلن نہیں ہے، حکومت کی رٹ بھی نہیں ہے، اور اس ملک کی اونرشپ بھی نہیں ہے، اجتماعیت بھی نہیں ہے، اور ڈسپلن اور نظم و ضبط بھی نہیں ہے۔ تو جو مواقع ہمیں مل رہے ہیں وہ ضائع ہو رہے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی سے بچوں کو ترتیب سے ان کو سکھانا، نظم و ضبط سکھانا، صفائی ستھرائی، اساتذہ کا ادب احترام، والدین کی اطاعت، والدین کی خدمت، پڑوسیوں کے حقوق، ایک دوسرے کے ساتھ کیسے مل کے چلنا ہے، باقاعدہ ان کو عملی مشق کروائیں، صرف پڑھائیں نہیں بلکہ ان کی تربیت بھی کریں۔ جب آپ ان کو یہ پڑھاتے ہیں کہ آپ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیں تو بچوں کے ذمہ لگائیں کہ وہ پھر بتائیں، رپورٹ دیں کہ انہوں نے اپنے پڑوسی کے ساتھ کیا معاملہ کیا۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ایک غریب کی مدد کریں تو بچوں کے ہاتھوں سے غریب کی مدد کروائیں، تو جتنا بھی ہم تربیہ ماڈل کو ساتھ شامل کریں گے تعلیم میں، اتنے ہی ہمارے ملک کی، ہماری معاشرے کی، ہماری مستقبل کی انشاءاللہ بہتری ہوگی۔ اسی طریقے سے جو مدارس اور اسکول ہیں اس میں مالیات کے شعبے کو بہت ٹھیک رکھیں۔ میں قاری وسیم صاحب کو خاص طور پہ کہوں گا کہ جیسے آپ اور بہت ساری چیزوں میں اہتمام کر رہے ہیں تو اپنے مالیات کے شعبے کو بہت شفاف رکھیں، اتنا رکھیں کہ کوئی بھی آدمی کسی بھی وقت آپ سے پوچھے تو آپ اس کو دکھا سکیں کہ ہمارا مالیات کا نظام ہے، یہ ہماری آمدن ہے، یہ ہمارے خرچ ہے، اور جتنی اس میں شفافیت ہوگی اتنے ہی معاشرے کا اعتماد بھی بحال ہوگا، اور اتنی ہی ہم آخرت کے لحاظ سے بھی ہم بری ہوں گے۔ دارالعلوم دیوبند میں باقاعدہ انہوں نے ہر سال کے آخر میں کچھ بڑے بڑے حضرات، جس میں حیدرآباد دکن کے نواب صاحب تھے، بھاولپور کے نواب صاحب تھے، اس طریقے سے بھوپال، ریاست بھوپال کے نواب صاحب تھے، اس سطح کے حضرات سال کے آخر میں آتے تھے اور دارالعلوم دیوبند کے تمام اخراجات، آمدن اخراجات کو دیکھ کر اس پہ سائن کر کے جاتے تھے، دستخط کر کے جاتے تھے۔ ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنے معاشرے کا اعتماد ہم حاصل کریں۔ اسی طریقے سے اپنے ادارے میں قانونی چیزوں کا بہت خیال رکھیں، اس کی جو قانونی منظوریاں ہوتی ہیں، رجسٹریشن ہوتی ہے متعلقہ اداروں سے، اس کی زمین ہے، کرایہ ہے، ہر چیز کو قانونی طور پہ رکھیں۔ تو لیگل ڈپارٹمنٹ کی بہت اہمیت ہے، اور جب بھی کسی بھی ادارے کی طرف سے کوئی آدمی معلومات کے لیے آئے، کسی انٹیلیجنس ادارے کی طرف سے آ رہا ہے، کسی وزارت کی طرف سے آ رہا ہے، تو بھاگنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے، ہم چور نہیں ہیں۔ ہم بتائیں کہ اتنے طلباء ہیں ہمارے پاس، یہ ہماری تعداد ہے، ہمارے آمدن ہے، یہ ہمارے یہ اخراجات ہیں۔ تو میں نے یہاں جامعۃ الرشید میں الحمدللہ اس کا اہتمام کیا ہے کہ جتنے بھی لوگ آتے ہیں کبھی ہم کسی کو منع نہیں کرتے ہیں، تو اس کے بعد سے لوگوں نے آنا ہی بند کر دیا ہے۔ تو یہ خام خواہ کر لوگوں نے ایک ہم پہ وہ بنایا ہوا ہے کہ ہم مدرسے میں جائیں گے، وہاں لوگ بھاگیں گے، پریشان ہوں گے۔ تو کیوں بھاگیں گے؟ آپ آ کر دیکھیں، ہمارے حساب کتاب دیکھیں، ہمارے طلباء سے ملیں، بات چیت کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں اس کو بھی ہمیں خاص طور پہ رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے جو طلباء ہیں ان کے اساتذہ کی تربیت کا بہت اہتمام کریں، اور مجھے بہت خوشی کہ ماشاءاللہ اس سال جو زیر تعلیم طلباء کی تعداد ہے وہ تقریباً 200 ہے، 130 حفظ اسکول میں اور 70 طلباء ناظرے میں ہیں۔ تو یہ 200 طلباء آپ کے پاس ہیں، قاری وسیم صاحب آپ کے پاس ہیں، تو 200 طلباء کا مطلب یہ ہوا کہ 200 فیملیز آپ کے پاس ہیں، 200 خاندان آپ کے پاس ہیں، اور ہمارے ملک میں ایک خاندان وہ 8 سے 10 افراد پر بالعموم مشتمل ہوتا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 2000 لوگ آپ سے مربوط ہیں۔ پھر محلے میں کتنے لوگ ہیں جو آپ کے پاس نماز پڑھنے آتے ہیں، اور مجھے یہ بھی معلوم ہوا کہ ماشاءاللہ آپ درس قرآن بھی دیتے ہیں، مجلس ذکر بھی ہوتی ہے۔ تو میں بہت قاری وسیم صاحب کو بھی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور دعا بھی کرتا ہوں، اور میں جتنے بھی حضرات یہاں تشریف رکھتے ہیں، میں نے سنا ہے کہ خواتین بھی تشریف لائی ہیں، تو میں ان کو بھی خاص طور پہ ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ دینی مجالس میں آئیں اور اپنے بچوں کو مدارس میں بچیوں کو بھیجیں، تاکہ اس معاشرے کو ہم صحیح اس کی رہنمائی کر سکیں، صحیح اس کو سمت دے سکیں۔ اور مجھے اللہ کی رحمت سے بہت امید ہے کہ اب جو طلباء فارغ ہو رہے ہیں، خاص طور پہ جامعۃ الرشید کے جو فاضلین ہیں، جو یہاں سے پاس آؤٹ ہو رہے ہیں، تو مجھے ان سے بہت امیدیں وابستہ ہیں، اور میں اپنے طلباء، اساتذہ اور جو پاس آؤٹ ہونے والے طلباء ہیں، ہمارے فاضلین ہیں جامعۃ الرشید کے فارغ التحصیل، میں ان کو اپنے بچوں کی طرح ان سے محبت کرتا ہوں،
اور ان کے لیے دعاؤں کا اہتمام بھی کرتا ہوں اور ان کی مشکلات کو حل کرنے میں کوشش بھی پوری کرتا ہوں. اس لیے میرے لیے بہت خوشی کی بات ہے کہ ماشاءاللہ بڑی تعداد میں لوگ تشریف رکھتے ہیں, مجھے نظر آ رہے ہیں. کاش کہ مجھے علماء کرام کے نام بھی مجھے بتائے جاتے تو میں ان کا فرداً بھی شکریہ ادا کرتا جو بھی حضرات تشریف لائے. یہ میرا مدرسہ ہے اور قاری وسیم صاحب یہ میرے ہی بچے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو سپورٹ کرنا چاہیے, محلے والوں کو بھی چاہیے, اور اگر کوئی غلطی ان سے ہو رہی ہے تو اس کی ان کو بھی اطلاع کر دیں, مجھے بھی اطلاع کر دیں تاکہ میں بھی اس میں اصلاح میں حصہ لے سکوں. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو بہت جزائے خیر عطا فرمائے. میں ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعاگو ہوں, اور خاص طور پہ ان طلباء کو جنہوں نے قرآن حفظ کیا ہے, جنہوں نے یہاں پڑھا ہے, ان کو, ان کے والدین کو, اساتذہ کو, قاری وسیم صاحب کو بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں. بہت شکریہ, جزاکم اللہ.